میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت ہو رہی ہوتی مطلب نماز کی جماعت ہو رہی ہوتی تو اکثر لوگ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو صفیں بنائیں وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں فاصلے سے، تو اگر آپ جماعت کراتے ہو کسی کو کھینچ کے اپنے ساتھ کر دیں کہ بھائی چونکہ صف میں خلا ہے بہت زیادہ تو کہتے ہیں کہ وہ کمزور رہتی، تو وہ خدا نہ خواستہ نماز باطل تو نہیں ہو جاتی، فاسد تو نہیں ہو جاتی کھینچنے سے، وہ فاصلے سے کھڑا ہوا ہے؟ کی مسجد میں تو ایسا کوئی نہیں کرتا. جی آپ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ صفوں کے بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، اگر خلا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کے بدلے میں اختلاف ڈال دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان پھر وہاں آ کر مداخلت کر کے ہماری نمازوں میں خرابیاں ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ نماز کا پورا ایک پروٹوکول ہے، یہ نماز کا پورا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ کی صف بندی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. بلکہ کہا جاتا ہے جیسی ہوتے تو امام صاحب پہلے کہتے ہیں اپنی صفیں درست کریں. جی بالکل، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کندھے سے کندھا ملا لیں، اور جب کندھے سے کندھا آپ ملائیں گے بیچ میں خلا بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی صف بھی پوری بالکل سیدھی ہو جائے گی. مصری صاحب آپ کچھ پریشان ہیں؟ نہیں، وہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کندھے سے کندھا مل کے ہو، جماعت ہو، پتہ چلے کہ جناب اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اگر ذرا سا فاصلہ ہوا تو اللہ اختلاف ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اختلاف ڈال دے، جملہ حدیث کا ہے. اس میں یہ ہے اگر تم صفوں میں خلا رکھو گے اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈال دے گا، اور اگر صف کو ٹیڑھا کرو گے اور صف کو ٹیڑھا کرو گے اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، اور اگر صف کو ملا کے رکھو گے اللہ تمہارے دل ملا دے گا. اس کی کوئی ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ جس پہ اللہ توجہ کیوں ہونی چاہیے؟ یعنی اگر ایک چیز ہمیں طبیعت کو پسند نہیں آ رہی تو عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فقیہ صحابی تھے. انسان کا جو گیٹ ہے نا، یعنی کھڑے ہونے کی پوزیشن، تو عام طور پر وہ کندھوں کے مثل ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹانگیں اتنی کر لیں کہ کندھے سے نہ مل سکے. اہل بیت میں نہیں ہے نہیں، ہمارے میں صرف ایک سب سیدھی ہونی. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز میں حملہ ہوا نا، تو وہ جو ابو لؤلؤ فیروز تھا وہ بھاگا. جیسے بھاگا تو اب صحابہ کی صفوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نکل نہیں سکتا. 5-6 بندے اس نے اور بھی زخمی کیے، آخر ایک بندے اب اتنا اگر جیسے یہاں تمہارے پیچھے سے کھینچ کے کسی کو جماعت کے لیے بھی کھڑا. جی ہاں، عبد الرحمن بن عوف. اب ہمارے ہاں جتنا صفوں میں خلا لوگ چھوڑتے ہیں عموماً کم علمی کی وجہ سے، اگر ایسے خلا ہوتا تو وہ کب نکل کے بھاگ چکا ہوتا. نہیں چھوڑا تھا، اس کو پکڑ لیا. جی اور پھر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، ارے تم ایسی صف بندی کیوں نہیں کرتے ہو جیسی صف بندی اللہ کے فرشتے اللہ کی دربار میں کرتے ہیں. اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ثم تراصون، پھر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے. انشاءاللہ کے کافروں کے مقابلے میں ہم سب ایسے کھڑے ہو جائیں. یہ جو مکہ شریف میں ہم نے دیکھا یا مدینہ میں دیکھا، یعنی آپس میں بھلے دراڑیں پڑی رہے، جہاں پر مثلا آواز آ گئی وہ بس وہیں کھڑے ہو گئے، 2-3 لوگ وہاں کھڑے ہو گئے، 2-3 لوگ یہ کھڑے. غلط کر اس کا کیا کہتے ہیں؟ غلط اتصال نہیں بنتا. اتصال نہیں بنے گا تو صف کیسے ہو؟ استبو اعتدلوا، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو. اعتدال کی بہترین صورت یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ کھڑے ہوں گے نا عالمون کے بعد، جس طرح آپ کی جو ٹانگیں جتنی پھیلتی یہ ایک نیچرل ہے، اسی طرح آپ کھڑے ہو، بہت فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، بہت فاصلے سے. یہ ذرا پیغام دے دیں کہ نہ صفوں میں فاصلہ ہو نہ ٹانگوں میں فاصلہ.